نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سلسلہ وار اس کتاب کا درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، فضائل اور مناقب اور حسن اخلاق اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات اور مختلف پہلو پیش کیے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کے حیات طیبہ کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور آپ کی مبارک زندگی، آپ کے تمام افعال، اقوال، احوال اور آپ کی پیاری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا تھا۔ انسانی ضروریات کی 3 قسمیں۔ ایک قسم وہ ہے حیات انسانی، یعنی انسانی زندگی کے جو ضروریات ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کی قلت کی وجہ سے انسان کی تعریف کی جاتی ہے، جیسے کھانا پینا ہے، اگر انسان کم کھائے اور کم پیے تو اس پر اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ پہلو بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی کم آپ تناول فرماتے، آپ کی غذا بہت کم تھی، یعنی آپ بہت کم تناول فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی اور کھانے کے جو آداب ہیں وہ گزشتہ درس میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد دوسری قسم یہ بیان کی ہے کہ وہ قسم جس کی کثرت کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے۔ نکاح کی بات آئی تو کثرت نکاح، تعدد ازدواج یہ قابل تعریف ہے، بشرطے کہ اس میں حقوق ادا کیے جائیں۔ اور تیسری چیز یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کی حالات مختلف ہے۔ تیسری قسم وہ ہے وجاہت کے متعلق، یعنی انسان کا صاحب وجاہت ہونا، صاحب درجہ اور صاحب مقام ہونا۔ وَأَمَّا الْجَاهُ فَمَحْمُودٌ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ عَادَةً۔ اب رہا جاہ کا معاملہ۔ جاہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان یعنی دنیا میں صاحب مقام ہو، ذی اثر ہو، اثر و رسوخ رکھنے والا ہو، تو یہ عقلاء کے پاس یہ قابل تعریف ہے عموماً عادتاً۔ وَبِقَدْرِ جَاهِهِ عِظَامُهُ فِي الْقُلُوبِ، اور اس کی وجاہت کے مطابق دلوں میں اس کی عظمت ہوتی ہے، یعنی آدمی جتنا صاحب وجاہت ہوگا، اس کی پرسنالٹی جتنی اہمیت والی ہوں گی اور ذی اثر ہوں گی، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی اتنی ہی زیادہ عظمت ہوگی۔ وقد قال اللہ تعالی فی صفت عیسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجیہم فی الدنیا والآخرہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں فرمایا، ان کی صفت میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب وجاہت ہوں گے، صاحب رسوخ ہوں گے، صاحب اثر ہوں گے، صاحب منزلت ہوں گے، صاحب مرتبہ ہوں گے، صاحب مقام ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہے۔ یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ وجاہت عطا فرماتا ہے، ظاہری بات نہیں، دنیا میں بھی صاحب وجاہت اور آخرت میں بھی صاحب کرامت و منزلت ہوں گے۔ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس صاحب وجاہت ہے۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء کرام کے لیے وجاہت کا ہونا یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن عام انسان انبیاء کو چھوڑ کر، انبیاء کے سوا جو لوگ ہیں عام انسان، اس کے لیے یہ وجاہت کا ہونا یہ بہتر ہے یا نہیں، اس کے متعلق علماء کے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آفاتہ کثیرہ، بتا رہے ہیں کہ وجاہت کے بہت سی آفتیں ہیں۔ یہ عوام الناس کے اعتبار سے بات کہی جا رہی۔ انبیاء کرام کے لیے وجاہت یہ ان کے لیے ایک یعنی عزت اور عظمت کی بات ہے، ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وہ تو صاحب وجاہت ہوتے ہیں۔ نبی پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت دار اور عظمت والے انبیاء کرام ہوتے ہیں، لیکن عوام الناس کے اعتبار سے یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ عوام الناس کے لیے یہ جو ہے وجاہت، یہ اس کے آفتیں بہت زیادہ ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا میں وجاہت والا ہے، لیکن اس کا غلط فائدہ اگر اٹھا کر ان اپنے مقام اور مرتبے کا لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ فَلِذَلِكَ ذَمَّهُ مَنْ ذَمَّهُ، اسی وجہ سے جاہ کی مذمت کی وہ لوگ جو اس کی مذمت کی، مذمت کرنے والے مذمت کی، اور اس کی ضد کی تعریف کی، یعنی گمنام ہونا آدمی۔ وجاہت کا مطلب مشہور ہونا، اور گمنام ہونا یہ اچھا ہے۔ وَوَرَدَ فِي الشَّرْعِ مَدْحُ الْخُمُولِ، اور شریعت میں گمنامی کی تعریف آئی ہے، یعنی جو آدمی گمنام رہنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو مشہور نہیں کرنا چاہتا، تو ایسا شخص قابل تعریف ہے شریعت میں، اس کی تعریف کی گئی۔ وَذَمُّ الْعُلُوِّ فِي الْأَرْضِ، زمین پر برتری کوئی حاصل کر رہا ہے، مشہور ہو رہا ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، تو یہ قابل مذمت چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور فرمایا کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہم بناتے ہیں، خاص کرتے ہیں، جو زمین پر بلندی نہیں چاہتے، برتری نہیں چاہتے، تکبر نہیں کرتے، اور لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، فساد برپا نہیں کرتے۔ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم قد رزق من الحشمة والمكان من الحشمة والمكانة في القلوب والعظمة قبل النبوة عند الجاهلية وبعدها وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه في نفسه خفية حتى إذا واجههم أعظم أمره وقضوا حاجته۔ اب یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے دلوں میں آپ کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ بنا دیا تھا، یعنی لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے تھے، ادب کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر یقین کیا کرتے تھے۔ صادق اور امین کے لقب سے آپ مشہور ہو گئے، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے اور نبوت کے اعلان سے پہلے بھی عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور جب نبوت کا آپ اعلان فرمائیں تو لوگ آپ کو جھٹلانے لگے، مکے کے جو کفار تھے، کچھ کفاروں، وَيُؤْذُونَ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، ساتھیوں کو، صحابہ کو تکلیف دینے لگے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تکلیف کا وہ ارادہ کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیف پہنچانا چاہتے تھے دلوں میں خفیہ طور پہ، لیکن جب حضور جب ان کے سامنے آتے، آمنا سامنا جب ہوتا، تو وہ لوگ حضور کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ڈر جاتے، مرعوب ہو جاتے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجاہت تھی، ایک مقام تھا، یہ آپ کا رعب اور دبدبہ تھا۔ وقضوا حاجتہ، آپ کی ضروریات کی وہ تکمیل کرتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم دیتے ہیں وہ مانتے تھے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت اور آپ کی شخصیت کا وہ رعب اور دبدبہ رکھا تھا کہ کافروں کا لشکر بھی اگر آپ کو دیکھتا تو وہ لوگ مرعوب ہو جاتے تھے، ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھ جاتی تھی۔ وَأَخْبَارُهُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفَةٌ، اس سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں اور واقعات یہ مشہور ہے، ان قریب اس کا ذکر آئے گا۔ وَقَدْ كَانَ يَبْهَتُ وَيَفْرَقُ لِرُؤْيَتِهِ مَنْ لَمْ يَرَهُ كَمَا رُوِيَ عَنْ قِيلَةَ أَنَّهَا لَمَّا رَأَتْهُ أُرْعِدَتْ مِنَ الْفَرَقِ فَقَالَ يَا مِسْكِينَةَ عَلَيْكِ السَّكِينَةُ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کہ رعب اور جلال یعنی آپ کے پرسنالٹی کا یہ اثر تھا کہ جو شخص پہلی مرتبہ آپ کو دیکھتا تو وہ آپ سے مرعوب ہو جاتا، لیکن جو آپ کے ساتھ رہتا، ملتا جلتا، تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو بارعب بنایا تھا اللہ تعالیٰ. جیسا کہ قیلہ سے مروی انہا لما رات، قیلہ بنت مخرمہ، حضرت قیلہ سے مروی ہے انہا لما رات، کہ جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ارعیدت من الفرق، تو وہ کانپ اٹھی ڈر اور خوف کی وجہ سے، یعنی حضور کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے. فقال، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر اللہ تعالیٰ جمال بھی رکھا تھا، کمال بھی رکھا اللہ تعالیٰ، یعنی اور ایک یعنی نبوت اور رسالت کا اللہ تعالیٰ ایک رعب بھی رکھا تھا آپ کے چہرے انور میں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، قیلہ سے فرمایا، یا مسکینہ، اے مسکین، علیہ کی سکینہ، تم سکون پرسکون رہو، ڈرو مت. وفی حدیث ابی مسعود ان رجلا قام بین یدیہ فارعید فقال له هون علیک فانی لست بملک الحدیث. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، فارعید، اور کانپنے لگا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، هون علیک، یعنی اپنے آپ پر، یعنی تم پرسکون ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو سکون میں رکھو، کیونکہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. فاما، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل اور آپ کی ذات اقدس کا ایک رعب تھا، ایک کہ آپ کی محفل میں لوگ باوقار انداز میں بیٹھتے، باادب بیٹھتے، سر جھکا کر بیٹھتے، اور یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور شفقت کے باوجود، نہایت نرمی کے باوجود، دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی یعنی جیسے بادشاہوں کے پاس تلواریں ہوتی ہیں یا ایسی، آپ بالکل سادگی کے ساتھ رہتے، لیکن آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ رسالت اور نبوت کا اللہ تعالیٰ رعب اللہ نے عطا فرمایا تھا. فاما عظیم قدرہ بالنبوہ وشریف منزلتہ بالرسالہ وانافۃ رتبتہ بالاصطفاء والکرامہ فی الدنیا فامر ہوا مبلغ النہایہ. یعنی نبی ابرہہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قدر و منزلت کا معاملہ، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ نہایت بلند ہے. بالنبوتی، نبوت آپ کو عطا کی گئی ہے، نبوت اور انبیاء میں بھی آپ کو سب سے اعلیٰ مقام اللہ عطا فرمایا. وہ شریف و منزلت ہی بالرسالہ، اور رسالت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا. رسالت کے ذریعے آپ کے مرتبے کا بلند ہونا اور آپ کے درجے کا بلند ہونا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، منتخب فرما لیا. یہ دنیا میں بھی ہے. فامر، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، یعنی بلندیوں کی جو انتہا ہے. اللہ تعالیٰ مخلوقات کے لیے جتنے بلندیاں رکھا ہے، انبیاء کے لیے بلندیوں، سب سے اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہیں. مخلوقات میں، کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہیں. یعنی اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ثم هو فی الآخرہ سید ولد آدم، پھر آخرت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اولاد آدم کے آپ سردار ہوں گے، یعنی تمام لوگوں کے آپ سردار ہوں گے. وعلی معنی هذا الفصل نظمنا هذا القسم بیسری. تو یہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجاہت اور آپ کی شخصیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی. اب یہاں سے ایک اور بات، تیسری قسم بتا رہے ہیں. فَهُوَ مَا تَخْتَلِفُ الْحَالَاتُ فِي التَّمَدُّحِ بِهِ وَالتَّفَاخُرِ بِسَبَبِهِ. یعنی انسانی زندگی کی ضرورت، ایسی ضرورت جس میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں کہ بعض لوگ اس کو قابل تعریف سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس کو قابل تعریف نہیں سمجھتے، بعض لوگ اس کی وجہ سے فضیلت سمجھتے ہیں، جیسا کہ مال کی کثرت ہے. فصاحبہ علی الجملہ معظم عند العامہ. صاحب مال
مال و دولت والا عوام الناس کے پاس عموماً عظمت والا سمجھا جاتا ہے، لِاعْتِقَادِهَا تَوَسُّلَهُ بِهِ إِلَى حَاجَاتِهِ، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مال کی وجہ سے وہ اپنی ضروریات مکمل کر لے گا اور اپنے مقاصد کو حاصل کر لے گا. وَإِلَّا لَيْسَ فَلَيْسَ بِفَضِيلَةٍ فِي نَفْسِهِ، ورنہ مال کا ہونا فی نفسی ہی فضیلت نہیں ہے، ورنہ مال و دولت کا ہونا انسان کے فضیلت والے ہونے کی بات نہیں ہے، ورنہ کیونکہ مال قارون کے پاس بھی تھا، حامان کے پاس بھی تھا، شداد کے پاس بھی تھا، نمرود کے پاس بھی تھا، فرعون کے پاس بھی تھا، جبکہ علم کی دولت انبیاء کے پاس تھی، حضرت ابراہیم کے پاس تھی، حضرت آدم کے پاس تھی، حضرت نوح کے پاس تھی، حضرت یحییٰ کے پاس تھی، حضرت زکریا کے پاس تھی، حضرت دانیال کے پاس تھی، حضرت خضر کے پاس تھی، حضرت موسیٰ کے پاس تھی، حضرت عیسیٰ کے پاس تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کی دولت. تو علم کا عطا کیا جانا یہ انسان کے لیے باعث فخر اور باعث شرف ہے. دولت کا ہونا یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے. فَمَتَى كَانَ الْمَالُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ وَصَاحِبُهُ مُنْفِقًا لَهُ فِي مُهِمَّاتِهِ وَمُهِمَّاتِ مَنِ اعْتَرَاهُ وَأَمَّلَهُ وَتَصْرِيفِهِ فِي مَوَاضِعِهِ مُشْتَرِيًا بِهِ الْمَعَالِيَ وَالثَّنَاءَ الْحَسَنَةَ وَالْمَنْزِلَةَ مِنَ الْقُلُوبِ كَانَ فَضِيلَةً فِي صَاحِبِهِ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا. بتا رہے ہیں کہ جب مال اس صورت میں اگر ہوگا، اور یعنی کثرت کے ساتھ اگر مال ہو کسی کے پاس اور وہ مال والا اس کو خرچ کر رہا ہو اپنے مقاصد میں، اپنے کاموں کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور ان لوگوں کے کاموں کے لیے بھی جو اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے امید لگاتے ہیں ان پر بھی خرچ کر رہا ہے، اور وہ اس کو استعمال کر رہا ہے اس کے مقامات میں، اور اس کے ذریعے بلندی حاصل کر رہا ہے دنیاوی اور اچھی تعریف، اور لوگوں کے دلوں میں مقام بنا رہا ہے، تو یہ اہل دنیا والوں کے پاس مال والے کے لیے فضیلت کا سبب ہے. وَإِذَا صَرَفَهُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ، اور جب وہ اس کو نیکیوں کے مقامات میں خرچ کرے گا اور اس کو خیر کے راستوں میں خرچ کرے گا اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا اگر چاہے گا، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر، تو یہ اس کے لیے فضیلت ہے. سب کے پاس ہو رہا ہے، یعنی اگر دنیاوی کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو دنیا داروں کے پاس وہ فضیلت والا سمجھا جائے گا، لیکن دیندار اور آخرت والوں کے پاس فضیلت والا نہیں ہے. ہاں آخرت کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ کے پاس بھی، رسول کے پاس بھی، اور آخرت میں تمام جنتیوں کے پاس اس کا مقام بلند ہوگا. تمام لوگوں کے پاس یہ قابل تعریف ہے، دنیا میں بھی قابل تعریف ہوں گا. وَمَتَى كَانَ صَاحِبُهُ مُمْسِكًا لَهُ غَيْرَ مُوَجِّهِهِ وُجُوهَهُ حَرِيصًا عَلَى جَمْعِهِ عَادَ كُثْرُهُ كَالْعَدَمِ وَكَانَ مَنْقَصَدًا فِي صَاحِبِهِ وَلَمْ يَقِفْ بِهِ عَلَى جُدَدِ السَّلَامَةِ بل أوقعه في هوة رذيلة البخل ومذمة النذالة. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب اس کا صاحب یعنی صاحب مال والا شخص جب اس کو مال کو روک رہا ہو، خرچ نہیں کر رہا ہے، اور اس کے جو مقامات ہیں جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کر رہا ہے، اور اس کو جمع کرنے کی حرص رکھتا ہے، اگر عادہ کثرہ، تو اس کا مال کثیر ختم ہو جائیں گا، معدوم ہو جائیں گا، مال ختم ہو جائیں گا، اور اس کے لیے یہ نقص کا باعث ہو جائیں گا، اس کے لیے عیب بن جائے گا صاحب مال کے لیے. وَلَمْ يَقِفْ بِهِ عَلَى جُدَدِ السَّلَامَةِ، اور وہ سلامتی کے مقام پر نہیں ٹھہرے گا، سلامت نہیں رہیں گا. بل اوقعہ فی ہوت رذیلۃ البخل، یعنی بخالت کی انتہائی جو خراب عادت ہے اس کے گڑھے میں وہ مال کو واقع کر دیں گا، اور حقارت اور ذلت کا جو گڑھا ہے، یعنی انتہائی بدبختی، یعنی شرافت کی جو ضد ہے رذالت کے گڑھے میں وہ اس مال کو ڈال دیا. بخالت اور یہ رذالت ایک چیز ہے، جو آدمی مال جمع کر رہا ہے اور خرچ نہیں کر رہا تو اس کے لیے ہلاکت ہے، کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. فَإِذَا التَّمَدُّحُ بِالْمَالِ، تب تو مال کے ذریعے تعریف اور اس کی فضیلت عند مفضلہ لیست لنفسہ، جو مال کو ترجیح دینے والا ہے، مال کی وجہ سے فضیلت و تعریف جو ہے ذات مال یعنی نفس مال کی وجہ سے تعریف نہیں ہو رہی، اس کے خرچ کی بنیاد پر ہوں. اچھی چیزوں میں خرچ کرے گا، نیکیوں میں خرچ کرے گا، غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کرے گا، اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرے گا تو وہ قابل تعریف. اور اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات پہ خرچ کر رہا ہے، دنیا کے لیے خرچ کر رہا ہے، آخرت کے لیے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، تو وہ اس کی بدبختی ہے،
اس کے لیے عیب کی چیز نہیں. وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّوَسُّلِ بِهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ وَتَصْرِيفِهِ فِي مُتَصَرَّفَاتِهِ. مال کیوں ہے، اس کی فضیلت کیوں ہے، بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے پہنچتا ہے دوسرے تک، اور اس کو اس کے تصرف کے مقامات جہاں پر خرچ کرنا ہے خرچ اگر کرے تو قابل تعریف ہے. فَجَامِعُهُ إِذَا لَمْ يَضَعْهُ مَوَاضِعَهُ وَلَا وَجَّهَهُ وُجُوهَهُ غَيْرُ مَلِيءٍ بِالْحَقِيقَةِ وَلَا غَنِيٍّ بِالْمَعْنَى. یعنی اس میں بات بتا رہے ہیں کہ مال جمع کرنے والا جب مال کو اس کے مناسب مقامات میں اگر نہ رکھے، خرچ نہ کرے، جہاں مال خرچ کرنا چاہیے وہاں اگر خرچ نہ کرے، تو بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ صاحب شرافت نہیں ہو رہا، شریف یا مالدار نہیں ہو رہا، اچھا آدمی نہیں ہو رہا حقیقت میں، اور نہ حقیقت میں مالدار ہو رہا. ولا ممتدح، قابل تعریف بھی نہیں ہے وہ شخص عند احد من العقلاء، کسی بھی عقل مند کے پاس، بل ہوا فقیر ابدا، بلکہ وہ ہمیشہ فقیر ہے، محتاج ہے. غیر واصل الی غرض من اغراض، مال کا جو مقصد ہے ان مقاصد میں سے ایک مقصد کو بھی وہ پانے والا نہیں ہے. مال اللہ تعالیٰ کیوں دیا؟ تاکہ انسان اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے مقام کو بلند کرے. لیکن انسان اگر اس کو اس مقصد میں خرچ نہ کرے تو گویا کہ وہ فقیر ہے، محتاج ہے، کیونکہ فقیر کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے، اور یہ مال رکھ کر بھی فقیر ہے. یعنی وہ مالدار جو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، مال ہونے کے باوجود بھی وہ فقیر ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. اذ ما بیدہ من المال الموصل لہ لم یسلط علیہ فاشبہ خازنہ مالی غیرہ، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ مال ہے الموصل لہ، جس کو وہ اغراض تک پہنچا سکتا ہے لیکن نہیں پہنچا رہا ہے، تو گویا کہ وہ اس مال پر مسلط ہی نہیں کیا گیا، یعنی اس کی قسمت میں نہیں ہے خرچ کرنا، تو وہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ وہ دوسرے کے مال کو جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے. مال کسی اور کا ہے اور یہ اس کا خزانچی بن کے بیٹھا ہوا ہے. ولا مال له، اور اس کا کوئی مال نہیں ہے. فکأنہ لیس فی یدہ من المال شیء، گویا کہ فقیر اور محتاج ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، مال میں سے کچھ بھی نہیں ہے. والمنفق ملیء، اور حقیقت میں جو ہے خرچ کرنے والا مالدار ہے، قابل بھروسہ ہے اور شریف ہے. غنی مالدار ہے بتحصیلہ فوائد المال، کیونکہ وہ مال کا فائدہ حاصل کر رہا ہے. وَإِن لَمْ يَبْقَ فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ شَيْءٌ، اگرچہ کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی مال نہ رہے، بچا ہوا نہ رہے، خرچ کر کے وہ ہمیشہ کی دولت حاصل کر لیا. فانظر سیرت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وخلقہ فی المال تجدہ قد اوتی خزائن الارض ومفاتیح البلاد واحلت له الغنائم ولم تحل لنبی قبلہ وفتح علیہ من فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاد الحجاز والیمن وجمیع جزیرۃ العرب وما دانا ذلك من الشام والعراق وجبلت الیہ من اخماسها وجزیتها والصدقاتها ما لا یجبى للملوک الا بعضه وهادته جماعة من ملوک الاقالیم فما استأثر بشيء منه ولا امسك منه درهما بل صرفه مصارفه واغنى به غيره وقوى به المسلمين وقال ما يسرني ان لي احدا ذهبا يبيت عندي منه دينار الا دينار ارصده لدين وأتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها 6 فدفعها لبعض نسائه فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال الآن استرحت. اب یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات پیش کیے جا رہے ہیں. فانظر، بس تم دیکھو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اور آپ کے اخلاق، آپ کا معاملہ فی المالی، مال کے بارے میں. تجد ہو، تو تم نبی پاک علیہ السلام کو پاؤ گے کہ نبی پاک علیہ السلام کو زمین کے پورے خزانے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا. وہ مفاتیح البلاد، پوری دنیا کے کنجیاں آپ کو عطا کیے گئے. وہ احلت لہ الغنائم، مال غنیمت آپ کے لیے حلال کر دیا گیا، اور آپ سے پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا. وہ فتح علیہ، اور نبی پاک علیہ السلام کی حیات میں، زندگی مبارکہ میں حجاز، ملک حجاز
حجاز فتح ہو گیا تھا، یعنی مکہ مدینہ یعنی مکہ معظمہ اور کئی علاقے فتح ہو گئے تھے، والیمن اور یمن بھی، وجمیع جزیرۃ العرب، عرب کا پورا جزیرہ جزیرۃ العرب فتح ہو گیا تھا، اور جو اس کے قریب ہے ملک شام کے علاقے عراق، وجبلت الیہ، اور آپ کے پاس لایا گیا تھا مال، من اخماسیہ یعنی اس کا خمس، مال غنیمت کا 5واں حصہ، وجزیتیہا اور اس کا ٹیکس، و صدقاتیہ اور اس کے صدقات، مالا یجبا للملوک، وہ اتنی مقدار میں جو بادشاہوں کے لیے نہیں آتا مگر بہت کم بادشاہوں کو ملتا، اتنی زیادہ دولت آپ کے پاس آئی تھی. وحادتہ جماعت، اور بادشاہوں کی یعنی دنیا کے بادشاہوں کی ایک جماعت، کئی بادشاہ آپ کو تحفے تحائف بھی دیے، لیکن اس میں سے آپ کوئی چیز اپنے لیے خاص نہیں کر لیا، پورا آپ غریبوں میں تقسیم فرما دی. ولا امسک منہ درہما، اس میں سے ایک درہم بھی آپ اپنے لیے بچا کر نہیں رکھے، بل صرفہ، بلکہ آپ اس کو خرچ کر دیے، مصارفہ اس کے مقامات میں، وہ اغنا بھی، اور اس کے ذریعے آپ نے دوسروں کو بھی غنی کر دیا، آپ نے مالدار بنا دیا، اتنا دیے آپ جس کو دیے وہ دینے کے قابل بنے. سبحان اللہ. وقوا به المسلمین، اور اس کے ذریعے آپ نے مسلمانوں کو مضبوط آپ نے مستحکم فرما دی. وقال، اور آپ نے فرمایا، ما یسرنی، میرے لیے مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میرے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جائے، یبیت عندی، کہ وہ سونا میرے پاس رات گزارے، منہ درہم، اس میں سے ایک دینار بھی، یعنی احد پہاڑ کے برابر اگر سونا بھی اگر مجھے مل جائے تو ایک دینار سونا بھی میرے پاس رہنا میں گوارا نہیں کرتا، رات میں رکھ کر سونا میں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی خرچ کرنے کے معاملے میں، صبح اگر آپ کے پاس مال آتا تو آپ شام تک نہیں رکھتے، اس کو خرچ کر دیتے، شام میں اگر مال آتا تو آپ صبح تک انتظار نہیں کرتے، راتوں رات خرچ کر دیتے. اللہ دینار، آپ فرماتے ہیں سوائے ایک دینار کے، اور سدو، جس کو میں رکھتا ہوں، لدین، قرض کی ادائیگی کے لیے. وَأَتَدْهُ، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی دینار آئے تو آپ اس کو تقسیم فرما دیے، دیناروں کو آپ صحابہ میں، امت مسلمہ میں آپ اس کو خرچ کر دیے. وَبَقِيَتْ مِنْهَا سِتَّةٌ، اس میں سے 6 باقی رہ گئے تھے، 6 دینار. فَدَفَعَهَا، تو آپ اپنے بعد کسی ایک زوجہ محترمہ کو آپ نے عطا فرمایا، رکھنے کے لیے آپ نے دے دی. فلم یأخذہ نوم، لیکن آپ کو نیند نہیں لگی، نیند نہیں آئی، یہاں تک کہ آپ اٹھ گئے، رات میں بیدار ہو گئے اور اس کو تقسیم کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اب مجھے آرام ملا. یعنی حقیقی جو ایمانی زندگی ہے آپ نے اس کو بتا دیا کہ مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے. آپ مال و دولت وافر اور کثیر مقدار میں بھی اگر آپ کے پاس اگر مال آ جاتا تو آپ اس کو ایک دن بھی اپنے پاس نہیں رکھتے، صبح اگر مال آ جاتا تو آپ شام تک لوگوں میں اس کو تقسیم فرماتے، شام میں اگر آ جاتا رات کے وقت بھی تو آپ صبح تک کا انتظار نہیں فرماتے بلکہ راتوں رات خرچ کر دیتے. ایک واقعہ یہ بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر کے لیے آپ تشریف لائے، نماز کا جب وقت ہوا، اقامت جب دی گئی، آپ جب مصلی پر کھڑے ہوئے، اقامت مکمل ہونے کے بعد آپ نماز شروع نہیں فرمائے بلکہ صحابہ کرام صفوں میں ٹھہرے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، حجرہ مبارکہ، پھر کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں، پھر نماز ادا فرماتے ہیں، امامت فرماتے ہیں. تو نماز کے بعد صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ایک عجیب و غریب ایک چیز ہم نے آپ سے دیکھی کہ آپ اقامت کے بعد فوراً نماز شروع نہیں فرمائیں بلکہ اقامت کے بعد آپ اپنے حجرہ مبارکہ کے پاس تشریف لے گئے، حجرہ مبارکہ گئے، پھر اس کے بعد واپس آئے، پھر آپ نے نماز ادا فرمائی. آپ یعنی حجرے کی طرف کیوں گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عصر کی اذان کے وقت میرے پاس سونا آیا تھا، یعنی سونے کا ڈلہ آ گیا تھا. لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیے. اذان ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ میں نماز کے لیے حاضر ہو گیا. جب میں نماز کے لیے ٹھہرا تو مجھے خیال آیا کہ سونا رکھا ہوا ہے، تو میں نماز کے ختم تک کا بھی میں انتظار کرانا مناسب نہیں سمجھا، فوراً اس کو خیرات کیا، پھر آگے نماز شروع کیا. تو نبی کی سخاوت اور نبی کی شان اور درویشی کا یہ عالم تھا کہ اذان کے وقت آپ کی خدمت میں مال اور دولت پیش کی گئی، تحفہ آیا، تو آپ نماز کی ادائیگی تک بھی آپ اس پیسے کو، اس دولت کو اپنے پاس نہیں رکھیں بلکہ غریبوں میں خرچ کر دیں. تو یہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے آپ کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ پیغام ہے کہ دولت کو لوگوں میں خرچ کیا کرو، غریبوں کی اس سے مدد کیا کرو۔ یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا اور سیرت کا پیغام ہے کہ لوگ کروڑہ روپیے اور پراپرٹی بنا کے رکھ رہے ہیں۔ یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے بھائی۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پہ توکل کریں، اللہ عطا کرنے والا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کو، بھوکوں کو کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، بیماروں کی علاج کے لیے خرچ کریں، بیواؤں کے لیے خرچ کریں، یتیموں کے لیے خرچ کریں، غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے خرچ کریں، پریشان حال لوگوں کی، مظلوموں کی مدد کے لیے خرچ کریں، انسانیت کے لیے اپنا پیسہ خرچ کریں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کا پیغام ہے۔ وَمَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ وَاقْتَصَرَ مِن نَفَقَتِهِ وَمَلْبَسِهِ وَمَسْكَنِهِ عَلَى مَا تَدْعُوهُ ضَرُورَتُهُ إِلَيْهِ وَزَهِدَ فِي مَا سِوَاهُ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، زندگی کی سادگی کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرمائے، اس وقت کیا کیفیت تھی بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا درع یعنی لوہے کا جو جنگی لباس تھا وہ رہن رکھا ہوا تھا کسی ایک یہودی کے پاس، یہودی سے قرض لیے تھے، اب درع رکھا۔ اللہ اکبر۔ فی نفقۃ عیالہ، اہل و عیال کے اخراجات کے لیے، یعنی پیسہ آتا تو آپ اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں رکھتے بلکہ آپ پورا خرچ کر دیتے۔ آپ کے توکل اور آپ کے مقام اور مرتبے کا یہ عالم تھا کہ آپ امت مسلمہ کے غرباء کو آپ ترجیح دیتے۔ وَاقْتَصَرَ مِن نَفَقَتِهِ، اور آپ اپنے اخراجات اور اپنے لباس اور اپنی رہائش کے سلسلے میں ان چیزوں پر آپ اکتفا فرمائیں جتنی ضرورت تھی، یعنی بقدر ضرورت۔ یہ ایک مومن کی زندگی اس طرح ہونی چاہیے جیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ وَزَهِدَ فِي مَا سِوَاهُ، اس کے سوا جتنی چیزیں تھیں آپ اس سے بے رغبتی اختیار کریں۔ فَكَانَ يَلْبَسُ مَا وَجَدَهُ، یعنی نبی کا جو فقر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مسکین زندگی آپ یہ پسند فرمائیں، چاہتے، آپ کو اختیار دیا گیا تھا، دولت رکھتے ہوئے بھی آپ یعنی سادگی کی زندگی کو آپ نے پسند فرمایا۔ آپ کا فقر اختیاری تھا آپ کا، یعنی آپ مجبور نہیں تھے آپ، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت عطا فرمایا تھا، لیکن آپ دولت اپنی ذات کے لیے خرچ کرنے کو آپ پسند نہیں فرمایا، وہ غریبوں پہ آپ خرچ کر دی اور خود بھوکے اور پیاسے رہے، اور سادی زندگی کو آپ نے پسند فرمایا، سادگی کو آپ نے پسند فرمایا۔ فَكَانَ يَلْبَسُ مَا وَجَدَهُ، جو لباس موجود ہوتا آپ وہ پہن لیتے۔ فَيَلْبَسُ فِي الْغَالِبِ الشَّمْلَةَ وَالْكِسَاءَ، عموماً آپ ایک چادر وغیرہ پہن لیتے تھے۔ والبرد الغلیظ، یعنی چادر آپ پہن لیا کرتے تھے۔ وَيَقْسِمُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ أَقْوِيَةَ الدِّيبَاجَ الْمُخَوَّصَةَ، ریشمی چادریں آپ حاضرین پر آپ تقسیم فرماتے، یعنی ایک موٹی قسم کی ایک چادر آپ پہنا کرتے تھے۔ سادگی، تصوف یہی ہے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی سیرت کو جو اپنا لے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جو حقیقی طور پہ اپنا لے، وہ حقیقی عاشق رسول ہے اور وہ حقیقی صوفی ہے، جیسا کہ اولیاء کرام نے ان تعلیمات پر عمل کر کے بتایا۔ بے شک، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں تم ایسے رہو گویا کہ تم ایک پردیسی ہو، مسافر ہو۔ کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم راستے سے گزرنے والے ہو، دنیا سے گزرنا ہے، تم کو رہنا نہیں۔ راستے سے گزرنے والا اپنے ساتھ زیادہ ساز و سامان نہیں رکھتا۔ وَيَرْفَعُ لِمَن لَمْ يَحْضُرْ، اور چادریں جب آپ کے لیے تحفے میں پیش کی جاتی تو آپ سیدھی سادی یعنی سادی چادر آپ اختیار کرتے ہیں، اور باقی چادروں کو آپ اٹھا کر رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو حاضر نہیں ہیں۔ جب صحابہ حاضر ہوتے لوگ تو آپ ان میں تقسیم فرماتے۔ اِذِ الْمُبَاحَاتُ فِي الْمَلَابِسِ وَالتَّزَيُّنُ بِهَا لَيْسَتْ مِنْ خِصَالِ الشَّرَفِ وَالْجَلَالَةِ، بتا رہے ہیں کہ
کپڑوں پر، لباس پر فخر کرنا اور زینت اختیار کرنا یہ شرف بزرگی کی چیزوں میں سے نہیں ہے ورنہ انسان کے لیے کمال کی بات نہیں ہے۔ والجلالہ، جلال اور عظمت اور شان کی بات نہیں ہے ورنہ وہی من سمات النساء، یہ عورتوں کی عادتوں میں سے ورنہ تزین وغیرہ، آدمی کو چاہیے کہ سادہ لباس اختیار کرے۔ والمحمود منها نقاوۃ الثوب، قابل تعریف کیا ہے جس کپڑے پاک صاف ہو، جو بھی لباس پہن رہا ہے انسان وہ صاف رہے بس۔ والتوسط فی جنسی، متوسط یعنی درمیانی قسم کا لباس ہو، یعنی زیادہ مہنگا بھی نہ ہو بالکل سستا بھی نہ ہو۔ وَكَوْنُهُ لُبْسَ مِثْلِهِ غَيْرُ مُسْقِطٍ لِمُرُوءَةِ جِنْسِهِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الشُّهْرَةِ فِي الطَّرَفَيْنِ۔ وقد ذم الشرع ذلك وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكثير آلاته وخدمه ومركوباته ومن ملك الأرض وجبي إليه ما فيها وترك ذلك زهدا وتنزها حائز لفضيلة المالية ومالك للفخر بهذه الخصلة إن كانت فضيلة زائد علیہا فی الفخر ومعرق فی المدح بإضرابه عنها وزہده فی فانیہا وبذلها فی مضانیہا۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وغایت الفخر فی، اس میں انتہائی فخر کی بات کیا ہے عموماً لوگوں کے پاس کہ بھائی ساز و سامان زیادہ اگر ہے موجود تو لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں، ارے بھائی ہمارے پاس فلاں چیز ہے فلاں چیز، یہ فخر کی بات نہیں ہو رہا ہے۔ اور وفور حال یعنی خوشحال زندگی اگر ہے تو لوگ اس پر فخر کرتے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ ترین مکان اگر ہے بلڈنگ ہے اس پہ فخر کر رہے ہیں، اور گھر کی کشادگی یعنی گھر بڑا ہے اس پہ فخر کر رہے ہیں، آلات اوزار اسباب زیادہ ہے اس پر فخر کر رہے ہیں، غلام اور خادم نوکر چاکر زیادہ ہے تو اس پہ فخر کر رہے ہیں، سواریاں زیادہ ہیں گاڑیاں، وہ رہیں گے فخر کی بات نہیں ہے ورنہ جو زمین کا مالک ہو وہ جبیہ الیہ، اور جو کچھ زمین میں وہ اس کی طرف یعنی حاضر کر دی گئی، یعنی جو زمین کا مالک ہو اور اس کی تمام چیزوں کا جو مالک بن جائے اور اس کو چھوڑ دے زہد کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، تو یہ مال کی فضیلت کو حاصل کرے گا۔ مال رکھتے ہوئے زاہدانہ زندگی اختیار کرنا یہ کمال ہے، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، صحابہ کی زندگی تھی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ کثیر المال تھے لیکن مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے۔ بعض صحابہ درویشانہ زندگی اختیار کی، صوفیانہ، جیسا مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی دونوں صحابہ میں دو قسم کے لوگ ملیں گے، بعض وہ تھے بہت زیادہ مالدار تھے لیکن وہ لوگ مال و دولت کو جمع کر کے نہیں رکھے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ بعض صحابہ وہ تھے جو فقر و فاقے کو اختیار کیے، دونوں پہلو بھی اچھے ہیں۔ فصل وَأَمَّا الْخِصَالُ الْمُكْتَسَبَةُ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ وَالْآدَابِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي اتَّفَقَ جَمِيعُ الْعُقَلَاءِ عَلَى تَفْضِيلِ صَاحِبِهَا وَتَعْظِيمِ الْمُتَّصِفِ بِالْخُلُقِ الْوَاحِدِ مِنْهَا فَضْلًا عَمَّا فَوْقَهُ وَأَثْنَى الشَّرْعُ عَلَى جَمِيعِهَا وَأَمَرَ بِهَا وَوَعَدَ السَّعَادَةَ الدَّائِمَةَ لِلْمُتَخَلِّقِ بِهَا ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة وهي المسمات بحسن الخلق۔ اب یہاں پہ حسن اخلاق عظیمہ کو بیان کروں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا کمال، کمالات تو بے شمار ہیں آپ کے اندر، لیکن ایک سب سے بڑا جو مقام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا تھا وہ اخلاق عظیمہ کا اعلیٰ ترین مقام اللہ آپ کو عطا فرمایا، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اے حبیب یقیناً آپ خلق عظیم کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اگر ہم پڑھیں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ شروع سے لے کر آخر تک اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ مکمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اخلاق عظیمہ کا نام، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت، میلاد سے لے کر وصال تک
63 سالہ زندگی کا ہر لمحہ حضور کے عظیم اخلاق کو ظاہر کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی بلندی کی وجہ سے ہی پورا عرب اسلام میں داخل ہوا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر حضور کی محبت، حضور کے اخلاص، حضور کی شفقت، حضور کی ضیافت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نرمی کو دیکھ کر پورا عرب مسلمان ہو گیا تھا. وَأَمَّا الْخِصَالُ الْمُكْتَسَبَةُ، اب رہی وہ چیزیں، وہ عادتیں جو انسان اپنے کسب سے حاصل کرتا ہے، محنت سے، جیسا کہ قابل تعریف اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہیں اور اچھے آداب ہیں، جس کی یعنی ان اخلاق سے جو آدمی متصف ہوتا ہے تمام عقلاء اس کی تعریف کرنے پر متفق ہے. جس کے اندر بھی وہ اخلاق ہو وہ قابل تعریف ہے. جس کے اندر ایک صفت بھی اگر پائی جائے اچھے اخلاق کی، ایک صفت بھی اگر پائی جائے تو وہ بھی قابل تعریف ہے. اور شریعت نے تعریف کی ہے تمام اخلاق حسنہ کی اور اس کا حکم دیا ہے. اور اخلاق حسنہ سے متصف ہونے والے کے لیے، اخلاق حسنہ کو اپنانے والے شخص کے لیے دائمی سعادت، جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. اور وہ کیا چیزیں بتا رہے ہیں کہ حسن خلق ہے، حسن اخلاق. اور بعض اخلاق کو نبوت کے اجزاء بھی قرار دیا گیا. نبوت کے اجزاء میں سے انبیاء کے اخلاق میں سے وہ چیز، وہ کیا ہے؟ وہی المسمات، اور اسی کو حسن اخلاق کہتے ہیں. وہو الاعتدال فی قوى النفس واوصافها، اور وہ اعتدال ہے نفسانی طاقتوں میں اور اس کے اوصاف. نفس کے جتنے صفات ہیں اس میں اعتدال کا آنا، یہی حسن اخلاق میں والتوسط فیہا دون المیل الی منحرف اطرافیہ، یعنی اور اس میں اعتدال، میانہ روی، درمیانی راستے کو اختیار کرنا، کسی ایک پہلو کی طرف نہیں جھک جانا پڑا، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو. فجمیعها قد كانت خلق نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی الانتہاء فی کمالها والاعتدال الى غایتها حتی اثنى اللہ علیہ بذلك فقال تعالی وانک لعلی خلق عظیم. یہ تمام اخلاق حسنہ، تمام اخلاق عظیمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ تمام چیزیں جمع تھی ہو رہے ہیں. اس کی انتہا تھی ہو رہے ہیں، اخلاق کی جو انتہا ہے. اور دنیا میں جتنے اچھے اخلاق کے پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام کی تمام ذات مصطفیٰ میں جمع تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فی کمالیہ، کامل طور پہ ہو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. والاعتدال الی غایتہ، اور اس کی انتہا تک اعتدال باقی تھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی اس کی وجہ سے، اور فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب یقیناً آپ خلوق عظیم کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں. سورہ قلم کی 4 آیت. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا کان خلقہ القرآن یرضى برضاه ويسخط بسخطه، وقال صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق قرآن ہے. یرضا برضاہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں قرآن کی رضا سے. یعنی قرآن کی رضا جس میں ہے، نبی کی رضا اس میں ہے. قرآن کی ناراضگی، قرآن جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حضور ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی کلام، کتاب اللہ، اللہ کا کلام یہ قرآن ساکت ہے، اور نبی کے اخلاق قرآن ناطق ہے. ساکت اور ناطق یعنی خاموش قرآن ہے. اور حضور کے اخلاق کو اگر دیکھیں تو یہ بولتا ہوا قرآن ہے. سبحان اللہ. یعنی حضور کے اخلاق کو دیکھو اور قرآن پڑھو، وہ اخلاق قرآن میں آپ کو نظر آئیں. ہاں 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 ہاں. یعنی نبی کی ذات پے کریں اخلاق قرآنیہ ہے، پے کریں اخلاق رحمانیہ ہے آپ کی ذات. یعنی اخلاق کی وہ بلندی کہ جہاں تک انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا، حضور کے اخلاق اس سے بھی بلند و بالا تھے. بے شک. وقال صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے، میری بعثت کا مقصد کیا ہے بتا رہے ہیں اب، تاکہ میں اخلاق کی خوبیوں کو، کمالات کو مکمل کروں. یعنی اخلاق کی اہمیت کو بتاتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دو. سبحان اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور رسالت کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کو اخلاق حسنہ آپ سکھائیں بے شک. کہ کون سے اخلاق اچھے ہیں اور کون سے اخلاق برے ہیں. برے اخلاق سے آپ روکیں اور اچھے اخلاق بتائیں. قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. یہ بہت بڑا اعزاز آپ کو حاصل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے تھے اخلاق کے اعتبار سے. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مثلہ. حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے. وَكَانَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ مَجْبُولًا عَلَيْهَا فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ وَأَوَّلِ فِطْرَتِهِ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ بِاكْتِسَابٍ وَلَا رِيَاضَةٍ إِلَّا بِجُودٍ إِلَٰهِيٍّ وَخُصُوصِيَّةٍ رَبَّانِيَّةٍ وَهَكَذَا لِسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ ومن طالع سيرهم منذ سباهم إلى مبعثهم حقق ذلك كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة وأودعوا العلم والحكمة في الفطرة. قال الله تعالى وآتيناه الحكم صبيا. قال المفسرون أعطى الله يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال سباه. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ محققین نے جو بات ذکر کی ہے وہ بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہی ان اخلاق حسنہ پر ہوئی تھی. آپ کی فطرت میں، آپ کی طینت میں، آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ کو اللہ تعالیٰ رکھ دیا. شرافت اور حسن اخلاق آپ کی ذات کی پہچان تھی. بے شک. آپ کی فطرت میں یہ چیز داخل تھی. لم تحصل لہو یعنی محنت یا مشقت یا ریاضت سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ کا کرم آپ پر رہا، اللہ کی یعنی مہربانی آپ پر رہی، اللہ کا خصوصی فضل آپ پر رہا. وہاں کا اسی طرح تمام انبیاء کے لیے معاملہ ہے. ومن طالع سیرہم جو انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرے گا ان کے بچپن سے ان کی بعثت تک تو یہ اس چیز کو پالے گا. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے. بلکہ یہ اخلاق ان کی فطرت میں رکھ دیے گئے تھے اور ان کو علم اور حکمت عطا کیا گیا تھا، ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیا تھا. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ حُكْمَ صَبِيًّا ہم نے ان کو یعنی یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی بچپن میں. یعنی قال المفسرون مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کو علم عطا کیا اللہ کی کتاب کا ان کے بچپن میں ہی، یعنی پیدائشی یہ علم لے کر پیدا ہوئے انبیاء کرام، دنیا میں آگے کسی سے حاصل نہیں کرتے. وقال معمر نے کہا کان ابن سنتین او ثلاث فقال له الصبیان لما لا تلعب. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ جب وہ 2 سال کے تھے یا 3 سال کے تو بچوں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں کھیلتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ للعب خلقت، کیا میں کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ کھیل کود یہ دنیاوی بچوں کا کام ہے، لیکن جو بچے جو غیر معمولی کام کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جو انبیاء کرام بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو علم اور شعور کا وہ مقام عطا کرتا ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے دانشور کو بھی نہیں ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقیل فی قوله تعالی ومصدقا بکلمۃ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہا گیا مصدقاً، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیا صدق یحییٰ بعیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، ویریفائی کی. وہ ابن 3 سنین، جبکہ یحییٰ علیہ السلام 3 سال کے تھے لیکن بول دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہو. فشہید لہ انہ کلمۃ اللہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی عطا کردہ روح ہے.
3 سال کی عمر میں آنے والے پیغمبر کا بھی علم ہوگا. اللہ کا کلمہ ہے. کلیمت اللہ ان کا خود لقب ہے یہ. اچھا. وکیل اور کہا گیا صدقہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی. وہو فی بطن امہ، جبکہ یحییٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، یعنی پیدائش سے پہلے تصدیق کر دی. فکانت ام یحییٰ تقول لمریم انی اجید ما فی بطنی یسجد لما فی بطنی کا تحیۃ لہ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد محترمہ حضرت مریم علیہ السلام سے کہتی تھی کہ اے مریم، بے شک میں پاتی ہوں جو بچہ میرے پیٹ میں وہ جھک رہا ہے اس بچے کے آگے جو تمہارے پیٹ میں، تحیۃ اللہ، ان کی تعظیم کے طور پر. وقد نص اللہ تعالی علی کلام عیسیٰ لامہ عند ولادتہا ایاہ بقولہ لا تحزنی. اللہ تعالیٰ صراحت فرما دیا عیسیٰ علیہ السلام کے بات کرنے کی، لامہ اپنے والدہ سے، عند ولادتہا جب ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کی تو عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام سے بولے، کیا بولے؟ لا تحزنی، اے میری ماں تم غمزدہ نہ ہو. اعلی قراءت من قرأ من تحتہا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 24. فناداہا من تحتہا، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ. وعلی قول من قال ان المنادی عیسیٰ ونص علی کلامہ فی مہدی فقال، اور ان لوگوں کے قول کے مطابق جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی منادی آواز دینے والے عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے کلام پر صراحتیں ہو رہی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب جھولے میں تھے، عموماً بچے سال 1.5 سال تک بات نہیں کرتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن ہی کلام فرمائے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے ہی دن آپ سجدہ ریز ہوئے آپ اور کلام فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں بات کیے، بس انہوں نے کہا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھ کو کتاب عطا کی، انجیل. وجعلنی نبیّا، اور اس نے مجھ کو نبی بنایا. سورہ مریم آیت نمبر 30. وقال تعالی ففہمناہا سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کہ اس مسئلے کو ہم نے سمجھا دیا سلیمان علیہ السلام، اس مسئلے کی سمجھ ہم نے ان کو عطا کی. وکلا آتینا، ہم نے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام دونوں کو ہم نے حکومت فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی. وعلما، اور علم عطا کیا. سورہ انبیاء آیت نمبر 68. وقد ذکر من حکم سلیمان وهو صبی یلعب فی قضیۃ المرجومۃ وفی قصۃ الصبی مقتدى به داود ابوه. وقال الطبری ان عمره حين اوتی الملک 12 عاما وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي هديناه صغيرا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت عطا فرمایا. وقال تبری نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت عطا کی گئی تو اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی. 12 سال میں بادشاہت کی اللہ تعالیٰ صلاحیت ان کو عطا فرمائی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے فرعون کے ساتھ برابر. وہ اخذہ، اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی داڑھی کو پکڑ لینا ہوتا ہے، یعنی داڑھی پکڑ کے کھینچے تھے، یعنی اتنی طاقت سے کھینچے کہ فرعون پریشان ہو گیا. چھوٹے بچے ہیں لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا شعور اور اتنی طاقت عطا کیا تھا. وقال المفسرون، اور مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی سمجھ عطا کی من قبل، اس سے پہلے. کیا مطلب؟ ہدیناہ صغیراً، بچپن ہی سے ہم ان کو سمجھدار ہم نے بنا دیا، بچپن سے ہی ان کو شعور ہم نے عطا کیا. قالہ مجاہد وغیرہ، مجاہد اور دوسرے مفسرین نے اس بات کو بیان کیا. وقال ابن عطاء اصطفاہ قبل ابداء خلقہ، یعنی ان کی تخلیق کو ظاہر کرنے سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو چن لیا تھا. وقال بعضهم لما ولد ابراہیم علیہ السلام بعث اللہ الیہ ملکا یأمره عن اللہ ان یعرفہ بقلبہ ویذکرہ بلسانہ فقال قد فعلت ولم یقل افعل فذلك رشدہ.
اب اس کی تشریح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ سمجھداری کیسی عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کو حکم دیتا تھا اللہ کی طرف سے ان یعرفہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پہچانے اپنے دل سے اور اللہ کا ذکر کرے زبان سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قد فعلت، میں ایسا کر چکا ہوں۔ ولم یقل، آپ یہ نہیں فرمائیں کہ کروں گا، یعنی سمجھ گئے آپ، جب کر چکا ہوں کا مطلب فرشتہ بتانے سے پہلے آپ جان لیے تھے چیز، اللہ کو پہچان لی۔ یعنی انبیاء کا علم عطائی ہوتا ہے، پیدائشی طور پہ صاحب شعور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولم یقل افعل فذلک رشد، یہی ان کی سمجھداری ہے۔ اور یعنی معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں لوگ کیا سمجھتے ہیں، کوئی شخص گھر بنا لیا، دولت کما لیا یا دنیاوی ترقی کر لیا تو سمجھدار سمجھ، لیکن شریعت میں قرآن کی نظر میں سمجھداری کیا ہے؟ خدا کو پہچاننا ہے۔ چاند تک پہنچ گیا لیکن چاند تک پہنچنے کی صلاحیت جو رب عطا کیا اس کو نہیں پہچانا تو کیا فائدہ؟ چاند تک پہنچنا، مریخ تک پہنچنا تمہارا کمال نہیں ہے، وہ تو تمہاری طرح مخلوق ہے۔ خدا تک پہنچنا یہ تمہارا کمال، سبحان اللہ سبحان خدا کی معرفت، خدا کو پہچاننا، خدا کو ایک ماننا، یہ تمہارے لیے فضیلت کی چیز ہے۔ تو یعنی معرفت خداوندی یہ انبیاء کی صفت ہے، خدا کو پہچاننا، خدا کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا۔ تو معرفت یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خاص صفت ہے۔ جو انبیاء کے طریقے پر چلے گا، ان کے احکام پر عمل کرے گا، حضور کے طریقے پر چلے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرمائے۔ تو یہ معرفت پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا تھا۔ وقیل ان القاء ابراہیم علیہ السلام فی النار ومحنتہ کانت وہو ابن 16 سنۃ، کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا اور جو آزمائش آپ پر آئی تھی، کب آئی تھی؟ جبکہ آپ 16 سال کے تھے، اس وقت اتنے بڑے مقام پر آپ فائز ہو گئے۔ وَإِنَّ ابْتِلَاءَ إِسْحَاقَ بِالذَّبْحِ كَانَ وَهُوَ ابْنُ 7 سنین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو آزمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دے کر، یہ کب ہوا تھا؟ کان وَهُوَ ابْنُ 7 سنین، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال کے تھے۔ تو اس وقت ان کو اتنا شعور تھا کہ اللہ کی فرما برداری اس طرح کرنا چاہیے۔ 7 سال کی عمر میں اللہ اور اس کے رسول اور ماں باپ کے حکم کے آگے اپنی جان دینے کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ وَإِنَّ اسْتِدْلَالَ إِبْرَاهِيمَ بِالْكَوْكَبِ وَالْقَمَرِ وَالشَّمْسِ كَانَ وَهُوَ ابْنُ 15 شَهْرًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کے ذریعے خدا کی معرفت، خدا کی توحید پہ دلیل پیش کریں ستاروں کو دیکھ۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمائے، سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانی دنیا کی ہم سیر کراتے ہیں، وہاں کے جلوے دکھاتے ہیں تاکہ ان کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب آپ پر رات تاریک ہو گئی تو آپ نے ایک ستارے کو دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر آپ لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمائیں کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو آپ فرمائیں لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، جب چاند دیکھے تو فرمائیں کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو آپ فرمائیں یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھے اور فرمائیں گے سورج تو چاند اور ستارے سے بڑا ہے، کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فلما افلت، جب وہ غائب ہو گیا تو آپ فرمائیں کہ میں مشرکین سے بری ہوں، میں ایک خدا کو مانتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ فرمائیں کہ میں اپنے آپ کو متوجہ کر دیا، اس ذات کے حوالے کر دیا جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، سبحان اللہ، اور میں دین حق، دین توحید پر میں قائم ہوں۔ ایک خدا کو ماننے کا جو عقیدہ ہے وہ میرا نظریہ ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آپ شرک اور کفر کا رد کر دیا اور فرمائیں کہ خدا ہے، نہ ستارہ خدا ہو سکتا ہے، نہ چاند خدا ہو سکتا ہے، نہ سورج خدا ہو سکتا ہے، یہ سب خدا کی مخلوق ہیں۔
تو یہ ستاروں کے ذریعے آپ جو استدلال کیے، دلیل پیش کیے نا، یہ کیا عمر دی آپ کی؟ جب 15 سال کے تھے وہ. تو اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمایا تھا، معرفت. وقیلا، اور کہا گیا اوحی اللہ تعالیٰ الی یوسف، اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کیا، وہو صبی، جبکہ وہ بچے تھے. عندما ہم اخوتہ، جب ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیے تھے. یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے یوسف ضرور تم ان کو خبر دو گے، اپنے بھائیوں کو، ان کے اس کام کی، جبکہ وہ بے خبر ہوں گے. ایک وقت ایسا آئے گا یہ لوگ محتاج بن کر تمہارے پاس آئیں گے، تو جب تم ان کو خبر دو گے کہ تم میرے ساتھ ایسا ایسا کیے تھے. اللہ اکبر. اس سے پہلے مطلب مت بولو کچھ بھی. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ابھی مصر میں جا کے بادشاہت اور نبوت کا اعلان نہیں فرمائے، کم عمری 7 برس یا 10 برس کے تھے. اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی طرف وحی نازل فرمائے جب ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے. اچھا اس وقت وحی نازل فرمائے اللہ تعالیٰ. ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس برے کام کی خبر دو گے. اللہ اکبر. اللہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 15. إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ أَخْبَارِهِمْ. اس کے علاوہ کئی واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ شعور، علم اور اخلاق عطا فرمائے. سبحان، یعنی بچپن میں بھی بد اخلاقی کا کوئی کام انبیاء سے ظاہر نہیں ہوا. بچوں کو شعور نہیں ہوتا نا، ایسا معاملہ انبیاء کے ساتھ نہیں تھا. بچپن میں بھی اگر تم ان کے اخلاق کو دیکھو گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ بڑی عمر کے لوگ اخلاق سیکھنے کے بعد جو چیز کرتے ہیں اس سے زیادہ انبیاء کے اخلاق بلند ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو اور زیادہ نرالا ہے، بچپن بھی آپ کا بے مثال ہے. سبحان اللہ. وقد حکى اہل السیر ان آمنۃ بنت وہب اخبرت ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولد حين ولد باسطا يديه الى الارض رافعا الى السماء. اب یہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے عظیم واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.